ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانائے غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بھی بسوں کے بس، ہم بھی کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقے طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤ۔ تو بڑی محبت عقیدت کے ساتھ رب کے محبوب کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے محبوب رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور سلام کے لیے حاضری غلام ہو جائے، اور نصیب والوں میں ہم سبھی کا نام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ جب انہیں بلانا ہوتا ہے تو انتظام کر دیتے ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے اور آپ اللہ کے حبیب ہے۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ اللہ کرے یہاں جتنے سننے والے ہیں، اللہ سب کو جلد اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے گھر کی حاضری نصیب کرے۔ اس دعا کے ساتھ بڑی تڑپ و محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف مجھ گنہگار کو عطا کیا اللہ نے، اسی کے بابت، اسی کے متعلق کچھ باتیں
آپ کے گوش گزار کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق سے میری مدد فرمائے، کلمۃ الحق اللہ تعالیٰ میری زبان پہ جاری فرمائے۔ اللہ کریم، تمام تعریف اس اللہ عز و جل کی ہے جو سارے کائنات کا، سارے عالموں کا رب العالمین ہے، خالق و مالک ہے۔ وہی جلاتا، وہی کھلاتا، وہی پلاتا، اسی نے ہمیں زندگی بخشی، وہی موت دے گا، اسی سے جنت کی تمنا اور دعائیں اسی سے کرتے ہیں، مدد اسی سے مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہم پر کروڑوں اربوں احسان کی 2400 گھنٹے اس کا ذکر کرے تو کم ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تجلی اترتی ہے، تسکین دل پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ دلوں کی بھی ایک غذا ہے، اور جس طرح ہمیں جینے کے لیے کھانا پینا، ہوا پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح جو ہمارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک دل ہے، اور وہ دل جو ہے اس کی غذا ذکر اللہ ہے، اور اس دل میں، اس دل کے اثرات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب تک وہ اچھا ہوتا ہے تمام جسم اچھا کام کرتا ہے، اور جب اس میں نجاست خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے تو سارا کا سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ذکر دل کا علاج، دل کی غذا، دل کی روحانی غذا ہے۔ آج کا موضوع ہم نے اسی ذکر کی فضیلت ذکر کو بنایا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ذکر کیا ہے۔ تو ذکر وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فون کرو کہ جا کے بولو، پیچھے سے بولو۔ اللہ کریم نے ذکر کے بارے میں، عائشہ کو بولو، اللہ رب العزت نے ذکر کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں کئی مقام پر ذکر کرنے کا حکم دیا کہ اے بندو، اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ بولو نا، اچھا وہ چلاتے رہے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے، پہلو کے بل لیٹے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرو۔ اس ضمن میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ذکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لمحہ غافل وہ لمحہ کافر۔ اللہ کے ذکر سے جو لمحہ غافل ہو جاتا ہے پھر وہ لمحہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور کافر مطلب جو اللہ سے دور ہوا۔ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب بس یہی ہے کہ جس نے کفر کیا، جس نے اللہ کو نہیں مانا۔ اور اللہ رب العزت ہمیں، ہمارا خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اسی سے ساری نعمتیں ہیں اور ساری امیدیں اس سے وابستہ ہے۔ تو ہمارا زندگی کا مقصد تو صرف یہی ہے، اور اللہ نے پیدا بھی اسی لیے کیا ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کے احسانوں کو مانتے رہیں، اور
رات و دن اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھے. اللہ کرے اللہ ہماری زبانوں کو ہمیشہ کے لیے اس کے ذکر سے تر کر دے. ایک مقام پہ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ایسے کرو، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے مجنوں کہے، لوگ تمہیں دیکھ کے پاگل کہے کہ پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئی ہے. 24 گھنٹے سے اللہ اللہ ہی دکھتا ہے، اللہ اللہ ہی دکھتا ہے. کاش یہ لوگ کہے. یہ بھی ایک گواہی ہوں گی، یہ بھی ایک گواہی ہوں گی کہ حشر کے دن جب بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اللہ سے کہنے کے لیے ہو جائے گا، اے اللہ میں تیری وہ پاگل بندی، اے اللہ میں تیری وہ مجنوں بندی جسے لوگ پاگل کہتے تھے. لوگ دنیا میں مگن تھے، میں تجھ میں مگن تھی. لوگ دنیا کے عیش و عشرت میں، بازاروں میں، شادیوں میں، ہنگاموں میں، فنکشنوں میں، پکچروں میں، سیریلوں میں گھومتے تھے. اے کریم تو نے تیری عطا تھی جو تو نے سب سے ہٹا کے مجھے اپنے ذکر میں لگائے رکھا تھا. تو ذکر ایسا کرو. ایک حدیث مبارکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر ایسا کر کہ منافق تجھ کو ریاکار کہے. منافق کیا کہتے ہیں؟ منافق ریاکار کہنے لگ جاتے ہیں، بڑے دکھاوا کرتا ہے، دکھاوا کرتی ہے بڑی، جب اللہ اللہ کرتے رہتی ہے. ان کو کہنے دو نا، اللہ تو ہمارے دلوں کے ہر سوچ، ہر خیال سے واقف ہے. وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، خبردار بھی ہے. وہ سب جانتا ہے کہ یہ ریا نہیں، یہ میری محبت ہے. محبت میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں فنا ہو جاؤ. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری تا خیالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری تا خیالی میں. جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اللہ ایسا فنا کر دے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے، شعر کو سمجھنے کے لیے بھی بہت زبردست گہرائی ہے اس میں. ایک حدیث مبارکہ سے سمجھا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. مومن وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے. خدا کو کسی نے دیکھا کیا؟ اور اگر خوبصورتی معیار ہوتا خدا کو پہچاننے کا تو پھر انگریز تو ہم سے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. دیکھنے میں تو بہت خوبصورت دکھتے ہو، گوری چٹی ان کی چمڑی ہوتی ہے، لیکن ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے کیا؟ اور پھر وہی بلال حبشی کو دیکھو کہ بلال حبشی نے اذان نہ دی تو جبرائیل آ گئے کہ ہوگی نہ سحر جب تک نہ دیں گے اذا بلال. یہ اللہ کے پیارے بلال جبکہ حبشی ہے، حبشی تھے. مومن وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کی لین دین، اس کی دیانتداری، اس کی لوگوں سے حسن اخلاق، اس سے لوگوں سے تعلقات، لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرنا، لوگوں کے اپنے گھر والوں کے حق کو اچھی طریقے سے سمجھنا، اپنی زبان سے کسی کو کی دل آزاری نہیں کرنا، کہ وہ اس کا رہن سہن بتا دے. اس کا مذہب تو پوچھا ہی نہیں ابھی، صرف اس کا رہن سہن پریکٹیکل لائف غیر مسلم کو بھی بتا دے کہ یہ مسلمان ہے.
غیر مسلم اس کی تعریف بغیر اس کے مذہب کو پوچھ کے کرے کہ کیا انسان ہے، اس کا لین دین دیکھو، یہ سود نہیں لیتا، یہ کسی کو دھوکے نہیں دیتا، یہ کسی کو پریشان نہیں کرتا، یہ کسی طریقے سے زنا والی آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھتا، یہ کسی کو گندی نظر سے نہیں دیکھتا، یہ اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا ایک وقار والی زندگی ہے اس کی، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کے لاتا ہے، ان کے ساتھ میں اچھی انہیں تربیت دیتا ہے، خود نماز پڑھتا ہے، انہیں نماز کا حکم دیتا ہے، اچھی طریقے سے زندگی کو جیتا ہے، ہر مرحلے ہر زندگی کے گوشے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، اسے اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق کی محبت کے لیے وہ اپنی انا ختم کر دیتا ہے، اور جب انا ختم کر دیتا ہے گر جاتا ہے، جھک جاتا ہے، لوگوں کے بھلے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اپنی جان کو جوخموں میں ڈال دیتا ہے، تو پھر ایسے بندے کو دیکھ کر غیر مسلم بولتے ہیں بھئی یہ کس مذہب کا ہے؟ پھر پتہ لگتا ہے اس کا نام تو مصطفیٰ ہے، اس کا نام تو احمد ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کا نام بشیر ہے، اس کا نام عبدالعزیز ہے، اس کا نام صابر احمد ہے، اس کا نام. یہ بات تب آتی ہے جب پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس کا کردار اتنا اچھا ہے، اور جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا خدا کتنا اچھا ہوگا، جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا خدا کتنا اچھا ہوگا. آج معاشرے میں بڑی تکلیف کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم تک کہتے ہیں. ایک لکشمن پرساد تھا، لکشمن پرساد انڈیا کا پنڈت لکشمن پرساد، اس نے ایک کتاب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں 200-250 صفحات پہ مشتمل ایک کتاب عرب کا چاند لکھی. عرب کا چاند، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی سے متاثر ہو کر آپ کی زندگی کے ہر پہلو ہر گوشے پہ اس نے بہت اسٹڈی کی، اور اسٹڈی کر کے اس نے معلومات اکٹھا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک ذات کی جس کے لیے غیر مسلم بھی کتابیں لکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی محنتوں کے ساتھ 200-250 صفحات پہ مشتمل وہ کتاب اس نے عرب کا چاند حضور کی شان میں لکھی. نام کیا ہے؟ پنڈت لکشمن پرساد. کسی نے پوچھا بھائی تم نے اتنی پیاری کتاب اور ایسے موتی بکھیرے ہیں اس میں خوبصورتی کے اور محبتوں کے، آقا کی شان میں، آقا کی تو شان ہی نرالی، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے رب نے بنایا ہی نہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت جیسا تو کسی کو اللہ نے بنایا نہیں. اور آپ کریم آقا نے کیا کیا؟ آپ تو نبی تب سے جب کب کچھ نہیں تھا، تب سے آپ نبی رہے، لیکن نبوت کا اعلان 40 برس بعد کیا. کیوں کیا 40 برس بعد؟ اگر آتے سے دنیا میں نبوت کا اعلان کر دیتے نا تو لوگ نہیں مانتے. 40 برس تک نبی ہوتے ہوئے نبوت کا اعلان نہیں کیا، صرف اپنے کردار سے نبوت کی شان بتائی، اپنا کردار پیش کیا. آپ صادق رہے، آپ امین رہے، آپ کی امانت داری ایسی کہ کفار مکہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتی، اپنا زر زیور، اپنا قیمتی سامان کفار مکہ آپ کے پاس لا کر رکھتے. آپ نے کبھی اتنی سی بھی امانت میں خیانت نہیں کی. آج مسلمان ویسا ہے، مسلمان کو تو کوئی چیز کسی کو پہنچانے بولے، وہ اس کو اگر اچھی لگ گئی تو وہ اس کو چینج کر دیتا ہے، اس کو وہ کر دیتا ہے. اس کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی نے اگر کسی کے ہاتھ یہ چیز پہنچائی ہے تو وہ ہم پہ بھروسہ کیا ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم امانت میں خیانت نہ کریں. آج مسلمان کہاں رہا؟
مسلمان امانت میں خیانت کر رہا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا ہے، لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، قسم کھا کھا کے اپنے بزنس کو فروغ دے رہا ہے، رات و دن وہ لوگوں کو دھوکے میں لگا ہے، اپنے مسلمان کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ کوئی مسلمان کا بچہ کچھ اچھے بڑی پوسٹ پہ جانے لگتا ہے تو وہ اس کی ٹانگ کھینچنے بیٹھ جاتا ہے، اس میں کئی عیب نکالنے بیٹھ جاتا ہے، خوش نہیں ہوتا وہ۔